الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد۔ الحمدللہ آج ہمارے اس درس کی قیامت کی نشانیاں اس کا چوتھا درس انشاءاللہ العزیز شروع ہونے جا رہا ہے۔ میں بغیر کوئی اور وقت لیے خطیب المنبر خطیب و مقرر فضیلۃ الشیخ شمیم احمد خلیل حفظ اللہ کو دعوت دوں گا کہ وہ مائک لیں اور اپنے اس درس کی شروعات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، وفي رواية أمر أكبر من الدجال، رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معزز سامعین کرام، بزرگوں، دینی اور ملی بھائیوں، قابل احترام ماں اور بہن، گزشتہ درس کے اندر قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا تھا، اور اس کی بڑی بڑی نشانیاں کیا ہیں ان کو اختصار کے ساتھ پیش کیا گیا تھا، اور پھر اس سلسلے میں فتنہ دجال کا ذکر ہمارے سامنے آیا تھا، جو کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے فتنہ دجال۔ اور اس سلسلے میں آپ کے سامنے یہ بتلایا گیا تھا کہ دجال کا فتنہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اور اس ملحمے کا، اس جنگ عظیم کا ذکر کیا گیا تھا جو مسلمانوں کے درمیان اور عیسائیوں کے درمیان ہوگا، اور اس کے بعد قسطنطنیہ فتح ہوگا، اور اس دنیا کی فتح سے مسلمان فارغ ہوں گے کہ جو ہے آواز دی جائے گی کہ دجال نکل چکا، اور لوگ مال غنیمت وغیرہ چھوڑ کر پھر دجال کی طرف بھاگیں گے اس کا معاملہ ختم کرنے کے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ذکر آیا تھا جنگ ملحمہ کا، جنگ عظیم کا۔ یہ جنگ کا جو ذکر حدیث کے اندر آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالآماق أو بدابق ويخرج لهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ وإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين تبوا منا نقاتلهم۔ حدیث طویل ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، یہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک روم یعنی عیسائی مراد ہے، نصارہ، یہ آماق اور دابق میں آ کر ٹھہریں گے نہیں۔ آماق اور دابق یہ سوریہ میں حلب کے قریب بستیاں ہیں، آماق اور دابق۔ اللہ کے آماق میں یا دابق میں وہ لوگ اپنا جمگھٹا لگائیں گے مسلمانوں کے خلاف محاذ آرائی۔ تو مدینہ سے لشکر نکلے گا جو روئے زمین میں سب سے نیک لوگ، روئے زمین میں سب سے نیک لوگ ہوں گے، اور یہ لشکر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ سے نکلے گا۔ اور جب سب بندی ہو جائے گی جنگ کی تو یہ صلیبی کہیں گے کہ جو ہے ہمارے لوگ جو بے دین ہو گئے ہیں ان سے ہمیں لڑنا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت عیسائیوں کی اچھی تعداد مسلمان ہو چکی ہو، اسلام میں داخل ہو چکی، تو وہ لوگ انہی لوگوں کو دعوت دیں گے کہ وہ آئے، ان سے ہمارا مقابلہ ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بنی اسحاق، جو ہے جو قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بنو اسحاق میں سے 70,000 جو ہے جنگ نہیں کریں گے۔ بنو اسحاق یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے جو ان میں سے صلیبیوں میں سے مسلمان ہو چکے، اسلام لا چکے ہوں۔ تو جب وہ لوگ مطالبہ کریں گے ہمارے بھائی نکلے جو مرتد ہو گئے ہم سے، تو مسلمان کہیں گے نہیں، ہم اپنے بھائیوں کو یہ نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہارا مقابلہ کریں گے، اور اس کے بعد یہ جنگ ہوگی جو ہے۔ یہ صحیح مسلم میں جو ہے تفصیل کے ساتھ شیخ صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ میوٹ ہو چکے ہیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ میوٹ ہو چکے ہیں شیخ۔ وہ جو مائک ہے نا اس پہ صرف ہاتھ لگاؤ، انگلی لگائی، ابھی بھی میوٹ ہے، ابھی بھی میوٹ ہے، وہ لال دکھ رہا ہے، وہ مائک جو لال دکھ رہا ہے صرف اس کو ہاتھ لگائیں، آپ کی آواز بالکل سنائی نہیں دے رہی ہم کو۔ شیخ اس کو کلک کرنا ہے، وہ لال والا مائک نیچے جو ہوگا نا، مائک جو نیچے دکھ رہا ہے میوٹ، اس کو ہاں بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہوگا۔ تو یہ جنگ ہوگی، جنگ کے بعد قسطنطنیہ اس وقت فتح ہوگا، اور اس جنگ میں جو عام طور سے استعمال ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے ایٹم کی جنگ نہیں ہوگی، یہ تلواروں کی جنگ ہوگی، یہ جنگ ہوگی جو تلواروں کی جنگ ہوگی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو ہے فَيَبْعَثُونَ عَشْرَةَ فَوَارِسَ قَلِيَةً قال إِنِّي لَعَارِفُ أَسْمَاءَهُمْ وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ هُمْ خَيْرُ فَوَارِسِ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ وَمِنْ خَيْرِ فَوَارِسٍ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ 10 شہ سواروں کو بھیجیں گے مقدمۃ الجیش کے طور پر، اور اللہ کے فرماتے ہیں میں ان کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے آبا کا نام بھی جانتا ہوں، اور ان کے گھوڑوں کا رنگ بھی جانتا ہوں۔ یہ روئے زمین پر سب سے بہتر اور افضل شہ سوار ہوں گے، اور روئے زمین پر اس وقت یہ روئے زمین کے سب سے افضل شہ سوار ہوں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث جو ہے، تو اس طریقے سے جو ہے یہ روایات بتاتی ہیں کہ وہ جنگ ایٹمی جنگ نہیں ہوگی، وہ جنگ جو ہوگی وہ تلوار اور گھوڑے کی جنگ ہوگی۔ اور اس کے ساتھ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ دجال کی صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم پہچان سکیں کہ یہ دجال ہے۔ اس سلسلے میں پہلے صفت یہ بتائی
کہ وہ ربوبیت کا دعویٰ کرے گا، خدا ہونے کا، خدائی کا دعوے دار ہوگا، اور خارق عادت چیزیں دکھائے گا، شعبدہ بازی کرے گا، شعبدہ باز ہوگا اور خدائی کا دعوے دار ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع بالدجال فلینہ عنہ، جو دجال کے بارے میں سنے اس کو چاہیے کہ اس سے دور، اس کے قریب نہ جائے۔ واللہ ان الرجل لیاتیہ وهو یحسب انہ مومن، انسان اپنے آپ کو مومن سمجھے گا اور دجال کے پاس پہنچے گا اور پھر اس کا گرویدہ ہو جائے، اس میں لگ جائے گا، کیونکہ مما یبعث به من الشبہات، کیونکہ وہ شکوک و شبہات جو پیتڑے باز ہوگا، مکار ہوگا، وہ جو شبہات پیدا کرے گا لوگ اس کا شکار ہو جائیں۔ تو اس لیے جو ہے مناظرے وغیرہ سے دور رہنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہمارے بھائی کچھ نہیں پڑھے لکھے اور کہتے ہیں کہ ہم جو ہے واٹس ایپ پر جو ہے سائٹ کھولتے ہیں، سائٹ بناتے ہیں اور کہتے ہیں مناظرہ کریں۔ اہل بدعت سے کوئی مناظرہ کر رہا ہے، کوئی قادیانیوں سے مناظرہ کر رہا ہے، کوئی عیسائیوں سے مناظرہ کر رہا ہے، یہ غلط، یہ غلط۔ اس سے شکوک و شبہات میں اضافہ ہوتا ہے، یہ چیزیں بند کرنی چاہیے۔ ہاں جو لوگ صاحب فن ہیں، جو اس کے ماہر ہیں، ان کا معاملہ، لیکن عام لوگ مناظرہ کرنے بیٹھ جائیں، ان کی محفلوں میں جائیں، ان کی مجلسوں میں جائیں، ان کو سنیں، ہم یہ سنتے ہیں تاکہ جو ہے ہم جو ہے ان کا جواب دیں۔ نہیں میرے بھائی، اہل باطل اہل بدعت کی باتیں کبھی نہیں سننی چاہیے، ان کے پروگرام سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے۔ اور دجال کی شخصیت کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو ہے ان کو دجال خواب میں دکھایا گیا، اور اس کی صفت جو بتائی گئی رجل جسیم، یہ موٹا تڑنگا آدمی ہوگا، احمر سرخ ہوگا، جعد الراس، بال اس کے گھسر کے انتہائی گھنگرالے ہوں، آور العین، کانا ہوگا، گویا کہ اس کی آنکھ جو ہے انگور کی طرح ابھری ہوئی ہوگی۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المسیح الدجال رجل قصیر، یہ تو صحیح جو ہے پہلی روایت آپ کے سامنے صحیح بخاری کی پیش کی گئی، اور یہ حدیث صحیح مسند احمد ابو داؤد وغیرہ کی ہے۔ ان المسیح الدجال رجل قصیر، مسیح دجال یہ ناٹے کا تھا، افعج، اس کی ٹانگیں ٹیڑھی ہوں گی، ٹانگیں اس کی ٹیڑھی ہوں گی، جعدن، بال انتہائی گھنگرالے آپس میں دنے ہوئے، آور، کانا ہوگا، متموس العین، اس کی آنکھ پچھی ہوئی ہوگی۔ اور کہا اللہ کے آخر میں فرمایا فَاعْلَمُوا أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ، یہ جان لو، پہچان کے لیے کافی ہے کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، اور وہ کانا ہوگا، اس سے پہچان لینا کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ وَأَنَّكُمْ لَن تَرَوْا رَبَّكُمْ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ تم اپنے رب کو دنیا کی زندگی میں نہیں دیکھ سکتے، اور اس کو تم دیکھو گے، تو اس کے ذریعے تمہیں پہچان ہو جائے گا کہ یہ رب نہیں، یہ کانا دجال ہے، کیونکہ ایک تو کانا ہوگا، اللہ کانا نہیں ہے، اور آنکھوں والا ہے رب العالمین، اور اسی طریقے سے اس اللہ کو دنیا کی زندگی میں کوئی دیکھ نہیں سکتا، اور اس کو سب لوگ دیکھیں۔ یہ روایت جو ہے ابو داؤد اور مسند احمد وغیرہ کی ہے، صحیح الجامع میں بھی امام البخاری نے۔ اسی طریقے سے کانا ہوگا، یہ اس کی بنیادی صفت ہے، اور اس کے جو ہے کہتے ہیں دایاں کان کی روایت میں دایاں کان اس کا کانا ہو، دائیں آنکھ کانی ہوگی، اور جو ہے وہ جو ہے انگور کی طرح ابھرے ہوئے کا بھی ذکر ہے۔ کچھ روایتوں میں آیا کہ بائیں آنکھ کا کانا ہوگا۔ خلاصے کلام یہ ہے کہ اس کی دونوں آنکھوں کے اندر عیب ہوگا، دونوں آنکھیں عیب دار ہوں گی، ایک تو پچھی ہوئی ہوگی، بالکل ہوگی ہی نہیں، کانا بالکل نہیں اس سے دکھائی دے گا، اور دوسری آنکھ جو ہوگی وہ عیب دار ہوگی، وہ ابھری ہوئی ہوگی اور عیب دار ہوگی۔
تو دونوں آنکھیں اس کی عیبدار ہوں. ایک آنکھ تو بالکل پچھی ہوئی ہوگی، دوسری آنکھ ابھری ہوئی ہوگی، اور اس کے اندر گرچہ بینائی موجود. دونوں آنکھیں عیبدار ہوں گی. یہ ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی شرح میں تفصیلات بیان. اور اس کے پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ما بعث نبی الا انذر امته العاور الكذاب. جس نبی کی بھی بعثت ہوئی ہے اس نے اپنی امت کو اس کان دجال سے جو ہے کذاب سے ڈرایا ہے. خبردار ہو جاؤ، انہ عاور، وہ کانا ہوگا، وان ربکم لیس بعاور، تمہارا رب کانا نہیں ہے، وان بین عینی مکتوب کافر، اور اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہو. کافر لکھا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوسری روایت میں ابو امامہ کی روایت ہے، مستدرک حاکم، سنن ابن ماجہ، صحیح ابن خزیمہ وغیرہ کی، انه مکتوب بین عینی کافر یقرأہ کل مومن کاتب او غیر کاتب. کیونکہ اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا اور ہر مومن اس کو پڑھے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا پڑھا لکھا نہ ہو. پڑھا لکھا ہو یا پڑھا لکھا نہ ہو، وہ سب مومن ہے. تو اللہ تعالی اس کو یہ صلاحیت دے گا کہ وہ پڑھ لے گا یہ کافر لکھا ہوا، کافر لکھا ہوا ہے. مسلم شریف کا یقرأہ کل مومن، صحیح مسلم کی روایت میں یقرأہ کل مومن، ہر مومن اس کو پڑھے، ہر مومن اس کو پڑھے. اور اس کی تیسری صفت یہ بتائی گئی کہ حقیم لا یولد لہ، وہ بانجھ ہوگا، اس کی کوئی اولاد اور نسل نہیں ہو، اس کی نسل اور بانجھ ہوگا. یہ صفات اس لیے بیان کی گئی تاکہ ہم اچھی طریقے سے اس کو پہچان لیں، اور قیامت کے دن، اس قیامت جو قریب آئے، اگر اللہ کرنا کرے کہ ہم اس کو موجود تو اس کو پہچاننے میں ہمیں کوتاہی، ہم سے غلطی نہ ہو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ربوبیت کا دعوے دار ہوگا، اور کہا کہ جو ہے جان لو رب جو ہے، یہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے، مرنے سے پہلے رب کو نہیں دیکھا جاتا. تو یہ اس کی بنیادی علامات ہوں گی، اور جس سے جو ہے انسان پہچان سکتا ہے کہ یہ جو ہے رب نہیں ہے، یہ دجال ہے، یہ کانا ہے. تو اس طریقے سے جو علامتیں بیان کی گئی ہیں ان سے اس کی شناخت ہو جائے. اور اس کو جو صلاحیت کہیے کہ جو وہ کرتب دکھائے گا، ان کرتبوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے. ایک تو وہ تیزی سے پورے روئے زمین کا چکر لگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ہے کالغیث استدبرتہ الريح، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس کی سرعت اور تیزی کے بارے میں، دجال کے، کہ زمین میں کس تیزی کے ساتھ وہ پھیلے گا، تو اللہ کی فرمایا کالغیث استدبرتہ الريح، اس بارش کی طرح جس کے پیچھے تیز ہوا، تو وہ بارش جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے آگے نکل جاتی. تو کالغیث استدبرتہ الريح اس بارش کی طرح ہے جس کے پیچھے تیز آندھی ہو. تو جتنی تیزی کے ساتھ وہ آندھی لے کے اس بارش کو آگے بڑھتی ہے، ایسے ہی وہ تیزی کے ساتھ پورے زمین میں پھیلے گا اور ہر جگہ جائے گا. لیس من بلد الا سیطؤہ الدجال الا مکہ والمدینہ، پوری زمین کی کوئی بستی نہیں بچے گی جہاں وہ نہ جائے، اور مکہ مدینہ کے علاوہ. یہ دو بستیاں ہیں، یہاں نہیں، یہ دو بستیاں ہیں، یہاں اس کا جانا نہیں ہوگا، باقی تمام مقامات کو پہنچے. تو اس طریقے سے جو ہے، اور اللہ کے نبی اللہ مکہ، دوسری روایت کے اندر جو ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ مکہ والمدینہ لا یاتیہما من نقب من انقابها الا
لقيته الملائکہ بالسیوف صلبا، کہتے ہیں کہ فرشتے جو ہے تلوار لے کر کے جو ہے کھڑے ہوں گے مدینہ اور مکہ کے راستوں پر، اور جس راستے سے بھی گھسنا چاہے گا فرشتے اس کو مار کر بھگائیں گے، اور مکہ مدینہ میں وہ داخل نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں شہروں کو اس کے شر سے محفوظ ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صورت انتقال اس کا تیزی سے جو ہے پوری روئے زمین کا وہ چکر لگا، اور اس کی کل مدت جو ہے 40 دن ہو، ایک دن 1 سال، دوسرا دن 1 مہینے کا، تیسرا دن 1 ہفتے کا ہوگا، اور باقی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنوں کی باقی ایام، باقی دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس تیزی 40 دن کے اندر پورے روئے زمین پر وہ تو صحابہ نے اس موقع پر پوچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، جو دن 1 سال کا ہوگا تو صرف 5 وقت کی نماز کافی ہوگی؟ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کس قدر فکر تھی، کتنے بڑے فتنے کا ذکر ہو رہا ہے لیکن صحابہ کو فکر ہے نماز۔ فوراً پوچھا یا رسول اللہ، کیا جو سال بھر کا دن ہوگا اس میں 5 وقت کی صرف نماز ہوگی؟ کہا نہیں، تم اندازہ لگا کر کے اندازہ لگا کے تمہیں نمازیں پڑھنی ہوگی، نہیں سال بھر میں صرف 5 وقت کی نماز، دن بڑا ہوگا لیکن تمہیں اس کا اندازہ لگا کر کے نماز پڑھنی۔ اسی سے ان لوگوں کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے جو ایسے علاقوں میں رہتے، کہتے ہیں 6 مہینے کا دن، 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، تو ان کا اسی اعتبار سے اسی حدیث سے ان کو رہنمائی ملتی۔ بہرحال تو اس طریقے سے اس اپنا کرتب دکھائے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے مصنوعی جنت اور جہنم لیے ہوگا، جنت اور جہنم جو ہے مصنوعی لیے ہوگا، اور اس کے ساتھ پانی کا جو ہے اور آگ کا بھی دریا ہوگا پانی کا، اور حقیقت میں اس کی جو جنت ہوگی وہ جہنم ہوگی، اور جو جہنم ہوگی وہ جنت ہوگی، اور جو پانی کا دریا ہوگا وہ آگ ہوگا، اور جو آگ کا دریا ہوگا وہ پانی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت و نار فنارہ جنہ و جنت ہونا، صحیح مسلم کے، اور اسی سے بخاری و مسلم میں دونوں کی متفق علیہ روایت ہے، دجال انما هو ماء ونار فنارہ ماء بارد وماء نار، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ پانی اور آگ دونوں ہوں گے، اور اس کی جو آگ ہوگی وہ پانی، ٹھنڈا پانی ہوگا، اور جو اس کا پانی ہوگا وہ آگ ہوگا۔ یہ جو ہے بخاری مسلم کی متفق علیہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو آئے تو اس کے جہنم میں اور اس کے آگ کا جو دریا اس میں گھسنے کی کوشش کرے، فمن ادرک من ذلک منکم فلیقع فی الذی یراه فإنه ماء عذب طیب، کہ تم میں سے جو شخص اس وقت رہے اور یہ موقع ہو اسے ملے اسے، تو فلیقع فی الذی یراه، جس کو آگ جو دکھائی دے رہا ہے اس میں گھسنے کی کوشش، وہ ٹھنڈا میٹھا پانی ہو۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ اس کی صفتیں بیان کی گئی ہیں، اور اسی طرح شیاطین اس کی مدد کریں گے۔ اس کے فتنے میں سے ایک دیہاتی آئے گا اس کے پاس، تو کہے گا دجال کیا اگر تمہارے ماں باپ کو میں تم سے ملا دوں تو تم مجھ کو مانو گے، مجھ پر ایمان لاؤ گے کہ میں رب ہوں؟ اس نے کہا ہاں۔ وہ دیہاتی کہے گا ہاں، تو اس کے بعد 2 شیطان آئیں گے، ایک اس کی ماں کی شکل اختیار کر لے گا، ایک باپ کی شکل اختیار، اور دونوں کہیں گے آپ نہیں اتبعہ فإنہ ربک،
اے میرے بیٹے اس کی بات مان لے، یہ تیرا رب ہے، یہ تیرا رب ہے، صحیح الجام ہے تیرا رب ہے۔ تو اس طریقے سے، اسی طریقے سے حیوان، جانور بھی اس کی بات مانیں گے اور جمادات بھی اس کی بات مانیں گے، اس کی بات مانیں گے۔ نواز بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم کی کہ جو ہے وہ آئے گا لوگوں کے پاس، ان کو دعوت دے گا، لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی دعوت کو قبول کریں۔ آسمان کو حکم دے گا تو بارش، آسمان برسنا شروع، زمین کو حکم دے گا تو زمین سے پودا اگنے لگے گا، اور جو ہے اس طریقے سے جو ہے تو پائے ان کے جائیں گے تو خوب سرسبز و شاداب علاقہ ہوگا اور وہ چریں گے، ان کے پیٹ بھرے ہوئے نظر آئیں گے۔ پھر ایسے لوگوں، کچھ لوگوں کے پاس آئے گا جو اس کی بات نہیں مانیں گے، تو وہ جو ہے پگھلنے لگیں گے، ان کے ہاتھ محتاج بن جائیں گے، وہ لوگ محتاج بن جائیں گے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، سارا معلومات ان کا ختم ہو جائے گا۔ وہ ویرانے کے پاس سے گزرے گا اور حکم دے گا کہ اخرجی کنوزکی، تم اپنے خزانے باہر کرو، تو وہاں سے خزانہ نکلنا شروع ہو جائے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ فتنہ ہوگا، اسی سے لوگ فتنے میں مبتلا ہوں گے۔ ایک نوجوان مومن آئے گا اس کے پاس اور جو ہے صحیح بخاری کی روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو ہے دجال یہ لمبا تڑنگا ہوگا اور اس کے پاس ایک شخص آئے گا مدین جو ہے، اور اس کو جو ہے وہ کہے گا کہ میں جو ہے تم کو جو ہے مار دوں، تو لوگوں سے کہا کہ اس کو میں قتل کر کے زندہ کروں تو کیا تم ایمان لاؤ گے؟ لوگ کہیں گے ہاں۔ وہ اس مومن کو قتل کرے گا اور پھر جو ہے اس کو زندہ کرے گا، زندہ ہونے کے بعد وہ مومن کہے گا کہ میں جانتا ہوں تو دجال ہے، تو دجال ہے جو ہے، اور اب تو مجھے اور یقین ہو گیا کہ تو دجال۔ پھر دوبارہ وہ اس کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا، پھر اللہ اس کو قدرت نہیں دے گا، دوبارہ اس کو قتل نہیں کر پائے، دوبارہ اس کو قتل سے بخاری کی روایت۔ تو اس طریقے سے جو ہے اس کا جال جو ہے ظاہر ہوگا، لیکن لوگ اندھے بھگت ہوں گے، جو اندھے بھگت ہوں گے وہ اس کی بات مانیں گے، اس کی بات جو ہے مانیں گے، اور اس طریقے سے اس کے کرتب جو ہے مختلف کو دکھاتا رہے گا۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اتنا عظیم فتنہ اس کا ہوگا، کہاں سے نکلے گا؟ تو یہ نکلنے کی جگہ اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی ہے، خراسان سے، ایران، خراسان، ان علاقوں سے وہ نکلے گا، اور اصبہان کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے، اور جب وہ عراق اور جو ہے شام کے بارڈر پہ پہنچے گا تو وہاں اس کا امر ظاہر، اس کا معاملہ وہاں سے ظاہر ہوگا۔ چونکہ اللہ کے بھی فرماتے ہیں ان الدجال یخرج من ارض بالمشرق یقال لها خراسان یتبعه اقوام کان، جو ہے اللہ کے فرماتے ہیں کہ وہ خراسان مشرق کی طرف سے نکلے گا، جس کو خراسان کہا جاتا ہے، وہاں سے اس کا خروج، وہاں سے وہ نکلے گا، لیکن اس کا معاملہ جو ہے ظاہر ہوگا جب وہ عراق اور شام کے درمیان میں پہنچے گا۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں انه خارج خلة بین الشام والعراق فآث یمینا وآث شمالا یا عباد اللہ فاثبتوا۔ اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں کہ اس کا معاملہ شام اور عراق کے درمیانی علاقے سے ظاہر ہوگا، دائیں اور بائیں وہ فساد مچاتا ہوا آگے بڑھے گا، اللہ کے بندو ثابت قدم، یا عباد اللہ فاثبتوا، اللہ کے بندو ثابت قدم۔ تو جیسے بتایا گیا کہ 40 دن خود اس کی عمر 40 دن ہوگی، 40 دن صرف رہے گا دنیا میں، اور
اس کے اکثر اس کے ماننے والے کون لوگ ہوں گے؟ اکثر اتباع الدجال الیہود والنساء. اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں یہود دجال کو اکثر ماننے والے یہودی ہوں گے. وہ تو انتظار کر رہے ہیں، وہ ان کا انتظار کر رہے ہیں. تو یہودی اس کی بات مانیں گے، اس کے پیچھے دوڑیں گے، اور خواتین عورتیں اس کے فتنے سے دو چار عورتیں زیادہ اس کے فتنے سے. یہ مسند احمد کی روایت، جو ہے مسند احمد کی روایت. تو اس طریقے سے جو ہے، کیونکہ عورتوں کے اندر جہالت، دین سے دوری زیادہ ہوا کرتی ہے، اور اس وقت بھی ہوگی، اس لیے اس کے جال میں عورتیں مردوں کے بنسبت زیادہ عورتیں پھنسیں گی. اس کی تعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ عورتیں مرد اور اسی مسند احمد کی روایت میں ہے کہ وہ آئے گا مدینہ کے باہر، جو ہے مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، مدینہ کے باہر اس کا قیام ہوگا. مدینہ کے باہر اس کا قیام ہوگا. کچھ منافق جو ہے اور اس طرح سے کافر منافق جو غلط بدعقیدہ لوگ مدینہ میں ہوں گے، وہ بھاگ بھاگ اس کے پاس جائیں گے. وہ بھاگ بھاگ جو ہے اس کے پاس جائیں گے. اور عورتیں، لوگ اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو باندھ کے رکھیں تاکہ یہ بھاگ کے دجال کے پاس نہ جائے، تاکہ دجال کے پاس جو ہے نہ بھاگ. تو مکہ اور مدینہ یہ محفوظ رہے گا، لیکن وہاں بھی جو بدعقیدہ ہوں وہ جو ہے بھاگ کر کے اس کے پاس جا کے اس سے شامل. یخرج الیہ منہا کل کافر ومنافق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر کافر اور منافق جو ہوگا وہ بھاگ کے چلا. تو یہ اتنا ہوگا دجال کا. اور پھر اس سے نجات کا راستہ کیا ہے؟ ہمیں بچنے کے لیے کیا بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہے اس سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ جب دجال کا فتنہ شروع ہو جو ہے تو اس کے دور رہو، اس سے قریب نہ جاؤ. اللہ کے فرماتے ہیں کہ ان یخرج وانا فیکم، اگر دجال آیا اور میں موجود رہا تو انا حجیجہ من دونکم، میں تمہیں اس سے دور رکھوں. وَإِن يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ، اگر دجال آئے اور میں نہ ہوں، فَامْرُؤٌ حَجِیجُ نَفْسِهِ، تو ہر ایک اپنا دفاع کرے. واللہ خلیفتی علی مسلم، اللہ میرا نائب ہے ہر مسلمان کی، ہر مسلمان کے لیے اللہ جو ہے ہمارا نائب ہے. جو ہے اللہ تعالیٰ اگر مسلم ہے تو اس کی حفاظت اللہ. اسی طرح اللہ کے بھی فرماتے من ابتلی بنارہ فلیستغیث باللہ ولیقرأ فواتح. اور جو اس کے آگ سے آزمایا جائے تو اللہ کی سے پناہ طلب، اللہ کی پناہ طلب کرے، اسے فریاد کرے، اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے. سورہ کہف کی ابتدائی آیات، یہ ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ کی صحیح. سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، کیونکہ اللہ کے فرمایا من حفظ 10 آیات من سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال. جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لے تو دجال کے فتنے سے محفوظ ہے. تو سورہ کہف یہ فتنے دجال سے بچانے والی صورت ہے. اس کو ہر مومن کو یاد کرنا چاہیے اور اس کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرنی. اور تو اس طریقے سے جو ہے دجال سے بچنے کا یہ طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہو، اور مقابلہ ہو جائے تو سورہ کہف پڑھو، ابتدائی آیات پڑھو. اس کے چکر میں آنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے بچائے گا. اسی طرح ہمیشہ انسان کو فتنے دجال سے پناہ مانگنے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم انا حکم دیا ہے، جیسے اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال.
یہ دعا ہے جو تشہد کے اخیر میں جو سلام سے پہلے پڑھنے کی تلقین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، لیکن آج کل اکثر لوگ نہیں پڑھتے، ائمہ نہیں پڑھتے، ائمہ مساجد تشہد اتنا مختصر کرتے ہیں کہ جو ہے جو سنت کے مطابق پڑھنے والے ہیں ان کو موقع ہی نہیں ملتا۔ تو یہ دعا تشہد میں سلام سے پہلے پڑھنے کا اہتمام کریں اور عام دعاؤں میں بھی اس کو شامل کرنا۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں کہ دجال کیسے تباہ ہوگا اور اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارا جو عقیدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جب دجال کا یہ فتنہ شروع ہوگا مسلمان اس کا پیچھا کریں گے، اور اس وقت جو ہے مسلمان شام کے اندر جو ہے دمشق کے اندر جو ہے اس کی تیاری میں دجال کی تیاری میں ہوں گے۔ مدینہ سے لشکر پہنچ چکا ہوگا اور جو ہے دجال کے پیچھا کرنے کے لیے اتنے میں فجر کی اذان ہوگی، نماز کا وقت ہوگا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی مسجد کے مینارے کے پاس تو جو ہے اس وقت نازل ہوں گے، اور پھر مسلمان کا جو امام ہوگا اور زیادہ راجح فرید قیاس کی ہو وہی مہدی ہوں گے، اور ان کو جو ہے عیسیٰ کو پہچان جائیں گے، ان کو آگے بڑھائیں گے، لیکن کہیں گے امام تمہارا امام تمہیں میں سے ہو، تمہارا امام تمہاری امامت۔ تو جو ہے اس امت کی تکریم میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے آگے نہیں بڑھیں گے نماز پڑھانے کے لیے، اور کہیں گے کہ جو ہے امامکم منکم، تمہارا امام تمہیں میں سے ہے، تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا، اور اس طریقے سے نماز ہوگی، اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کا پیچھا جو ہے کریں گے۔ اور باب اللد نزول عیسیٰ یہ دوسری نشانی، یہ مستقل نشانی ہے قرب قیامت کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہو۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اللہ تعالیٰ نے قرآن سورہ زخرف میں فرمایا عیسیٰ علیہ السلام یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ قیامت کی نشانی، ان کا نزول یہ قیامت کی نشانی ہے۔ قرآن کہتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، یہ حضرت عیسیٰ کو لوگ قتل نہیں کر سکے، نہ سولی پر چڑھا سکے ہیں، تو ان کو اشتباہ ہوا ہے، اور قرب قیامت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے دمشق، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان من اہل الکتاب الا لیؤمن به قبل موته وان من اہل الکتاب الا لیؤمنن به قبل موته، کہ جتنے بھی اہل کتاب ہیں حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے سب ایمان لے آئیں، سب ایمان لے آئیں، یہ قرآن کہتا ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ کی موت ہو چکی ہوتی تو عیسائی اور یہودی جب یہودی مسلمان ہو چکے ہوتے، کوئی یہودی دنیا میں باقی نہیں رہتے۔ تو قیامت کے قریب جب نازل ہوں گے تو تمام اہل کتاب اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موته، آپ کی موت سے پہلے ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت نہیں، سورہ نساء کیا ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت عیسیٰ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ینزل عیسیٰ ابن مریم عند المنارۃ البیضاء، عیسیٰ ابن مریم جو ہے سفید منارے کے پاس نازل ہوں گے، شرقی دمشق کے مشرقی حصے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد وغیرہ کی روایت میں اس کی صفت بھی بیان فرمائی کہ لیس بینی و بین عیسیٰ نبی،
ہمارے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں آئے. وَإِنَّهُ نازل، اور وہ نازل ہوں گے. وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ، جب دیکھو نا تو ان کو پہچان لینا. جو ہے رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، وہ جو ہے سرخ اور سفیدی رنگ جو ان کا ہوگا، سرخ اور سفید ملا ہوا رنگ ہوگا جو ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے دو کپڑے جو ہے وہ پہنے ہوئے ہوں گے جو زعفرانی ہوں گے، زعفران میں رگے ہوئے یا ورس میں رگے ہوئے، اور ان کے سر سے گویا کہ پانی ٹپک رہا ایسا ہوگا. کأن رأسه يقطر، جو ہے سر سے پانی ٹپک رہا ہے. وہیں جو ہے وَإِن لَمْ يَصِبْهُ بَلَدٌ، گرچہ ان کو کوئی تراوٹ کوئی پانی نہیں ہوگا لیکن ایسا محسوس ہوگا کہ پانی ٹپک. تو یہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی صفت نزول کے وقت بیان کی ہے تاکہ مسلمان اس کو کہتے ہیں لا تزال طائفة من امتی يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامة. قال فينزل عيسى ابن مريم فيقول اميرهم تعال صل لنا فيقول لا ان بعضكم على بعض حمراء تكرمة الله هذه الامة. کہتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں برابر میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا اور قیامت تک اللہ کی راہ میں قتال کرے گا. اور پھر عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے تو جو مسلمانوں کا امیر ہوگا وہ حضرت عیسیٰ سے کہے گا آئیے تشریف لائیے نماز پڑھائیے. تو وہ کہیں گے نہیں، تم میں سے بعد امام، تم امام. اس امت کی تکریم تکمیت اللہ حاضر، اللہ نے اس امت کو یہ مقام دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ ایک امتی کے پیچھے نماز ادا کریں گے. حضرت عیسیٰ کا جو نزول ہوگا وہ یہ نہیں کہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، نبی کی حیثیت سے نہیں، اللہ کے نبی ہیں لیکن ان کا جو نزول ہوگا یہ امتی کی حیثیت ہوگی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع بن کر کے جو ہے وہ نازل ہوں گے اور آپ ہی کی شریعت کی وہ اتباع کریں گے، آپ کی شریعت کی اتباع کریں گے. یہ صحیح مسلم کے جو الفاظ تھے اور اس کی حدیث. اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اترنے کے بعد دجال کا مسلمانوں کو لے کر کے دجال کا پیچھا کریں گے جو ہے، اور اس طریقے سے جو ہے اس کو دوڑائیں گے. حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد ہی پگھلنا شروع ہو جائے. اگر اسے قتل نہ کیا جائے حضرت عیسیٰ کی سانس سے جو ہے وہ ختم ہو جاتا، لیکن نہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کو قتل کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام باب اللد جو ہے یہ فلسطین باب اللد ہے، اس باب اللد شہر ہے، اس لد شہر کے دروازے پر پہنچ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کو قتل کریں گے اور اس طرح اس کا صفحہ اور لوگوں کو جو ہے اس سے نجات ملے گی اور جو ہے یہ فتنہ ختم. اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر رہیں گے اور پھر جو ہے مسلمانوں کی قیادت رہے گی اور اس طرح اسلام پھیلے گا. صلیب کو توڑیں گے، جزیہ ختم ہوگا اور خنزیر کو قتل کریں گے. اسلام کے علاوہ کوئی چیز قبول نہ کی جائے گی. تو یہ کیفیت ہوگی اور اس کے بعد پھر فتنہ شروع ہوگا. اللہ تعالیٰ کو برکت دے گا اس زمانے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. اور پھر جو ہے دجال یہ فتنہ جب ختم ہوگا ایک دوسرا فتنہ جو قرب قیامت کی نشانیوں میں سے وہ ہے یاجوج و ماجوج کا نکلنا.
یاجوج ماجوج یہ بنی آدم میں سے ہیں، یہ بنی آدم میں سے ہیں کہ ان کا فتنہ شروع ہوگا قرب قیامت، جو ہے یہ جو ہے نکلیں گے آبادیوں پر اور اپنا قتل و خوریزی مچائیں گے، اور اس طریقے سے جو ہے فتنہ شروع ہوگا، اور پھر جو ہے ان کا خاتمہ ہوگا، اور جو ہے دنیا ان کے شر سے بھی سیدنا عیسیٰ کی زندگی میں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں دجال کا فتنہ ختم ہوگا، پھر یاجوج و ماجوج کا فتنہ شروع ہوگا، اور وہ لوگوں کو آئیں گے قتل و خوریزی مچائیں گے، اور اس طریقے سے جو ہے یاجوج ماجوج کے لیے پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، اور اللہ تعالی ان کو ختم کرے گا، دجال جو ہے یاجوج ماجوج کو، اور اتنی زیادہ یہ ہوں گے یاجوج ماجوج، ایسے مسلم کی روایت ہے کتاب الفتن میں کہ جو ہے جس کے اندر دجال جس کا خروج کا جو ہے ذکر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور یستجیب اللہ فیہلک یاجوج و ماجوج، یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا یہ لوگوں مسلمان جو اس وقت ان کے ساتھ ہوں گے ان کو لے کر کے طور پہاڑی پر چڑھ جائیں گے، اور اس کے بعد یاجوج ماجوج اپنا فتنہ جو ہے روئے زمین پر پھیلائیں گے، قتل و خوریزی کو عام کریں گے، اور اس طریقے سے جو ہے یہ فتنہ ہوگا، اور پھر اللہ تعالی حضرت عیسیٰ کی دعا سے اس فتنے کو ختم کرے گا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑی سے نیچے اتریں گے مسلمان کے، اور ان کا بدبو جو ہوگا یہ روئے زمین کو خراب کیے ہوئے ہوگا، کوئی روئے زمین پر کوئی جگہ نہیں ہوگی پالش جہاں ان کی بدبو ان کی جو ہے گندگی نہ پھیلی ہوئی ہو، اور تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام جو ہے اللہ سے دعا کریں گے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ پرندوں کو بھیجے گا، اور وہ ان کو اٹھا کر کے جو ہے دور کریں گے، اور اس طرح زمین ان سے پاک ہوگی، ان کی گندگی سے پاک ہوگی، اور پھر بارش نازل ہوگی، اللہ تعالیٰ بارش نازل کرے گا، اور اس طرح یہ بارش ہر جگہ پہنچے گی، اور تمام پورے زمین کی صفائی ہو جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا زمین کو کہ اب تم اپنے پھلوں کو، اپنے جو ہے غلوں کو، اپنی برکتوں کو تم اگاؤ، اور پھر ایسی صورت میں جو ہے برکت ہی برکت ہوگی۔ کہتے ہیں ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ پوری جماعت اس سے کھائے گی، اور اس کے چھلکے کے سائے میں سایہ حاصل، ایک انار، اتنے بڑے بڑے انار کا پھل اتنا بڑا بڑا جو ہے، اور اس طریقے سے جو ہے دودھ میں تھنوں میں جو جانوروں کے تھنوں میں دودھ میں برکت ہوگی کہ پوری پوری جماعت، ایک بکرے کا ایک جو ہے گائے کا دودھ پوری جماعت پی کے آسو، تو جو ہے اس طریقے سے پورے قبیلے کے لیے اللہ فرماتے ہیں لتکفی القبیلۃ من الناس، پورے قبیلے کے لیے کافی، پورے قبیلے کے لیے ایک گائے کا دودھ، ایک تھن کا دودھ کافی ہو جائے۔ تو اس طریقے سے یہ برکت عام ہوگی، مسلم وغیرہ کی روایت، اس کو روایتیں ہیں میرے بھائی، اور اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس شریعت محمدی کو لوگوں میں نافذ کریں گے، اور اسلام کے علاوہ کوئی چیز قبول نہ ہوگی، اور اس طریقے سے امن و امان، اطمینان دنیا کے اندر پیدا ہوگا، جو ہے
اور یہ جو کہا گیا کہ جو حدیث فیکون عیسی ابن مریم فی امتی حکما عدلا واماما مقسطا يدق الصليب ويذبح الخنزير ويدعو الجزية ويترك الصدقة ولا يسعى على شاة ولا بعير ولا وترفع الشحناء والتباغض وتنزع حمة كل ذي حمة حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره وتضر الوليدة الأسد ولا يضرها ويكون الذئب من في الغنم كأنه كلبها وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله وتضع الحرب أوزارها وتسلب قريش ملكها وتكون أرضك كطورة الفضة تنبت نباتها بأهدر. تو اس طریقے سے اللہ کے نبی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دور ہوگا تو جو ہے وہ امام عادل ہوں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو ذبح کریں گے، جزیہ کو ختم کریں گے اور صدقہ کو چھوڑ دیں گے. کوئی جو ہے بکری کا چاہنے والا یا اونٹ کے چاہنے والے لوگ نہیں ہوں، کوئی لینے والا. اور اسی طرح بغض و عناد آپس میں ختم ہو جائے گا اور زہریلے جانوروں کا زہر ختم ہو. یہاں تک بچہ جو ہے اپنا ہاتھ جو ہے سانپ کے منہ میں ڈالے گا اور کو کوئی نقصان نہیں، زہر ختم ہو چکا ہوگا سانپ. اور یہ شیر بچی کھیلے گی، شیر سے کوئی نقصان نہیں. اور بھیڑیا جو ہے بکریوں کا چرواہا ہے، جو کتے ہوتے ہیں جو کتوں کی طرح جو بھیڑیوں کی کہتے. اور زمین تمل اور ارض سلم، امن و امان سے زمین بھر جائے. اور جو ہے اس طریقے سے جو ہے کلمہ واحدہ سب کا ہوگا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی جو ہے نہیں، کسی کی عبادت نہیں ہوگی. جنگ و جدال ختم ہو چکا ہوگا اور اس طریقے سے جو ہے پودے اگیں گے اور تمام فراوانی ہوگی، انگور اور تمام پھل جو ہے فراوانی کے ساتھ جو ہے پائے جائیں گے. اور اس طرح سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات بیان کی، جیسا کہ صحیح یہ تمام تفصیلات. تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد زندگی بڑے سکون کی لوگوں کی زندگی ہوگی، امن و امان کی زندگی ہوگی. اور جو ہے اس طرح کوئی فکر کوئی ٹینشن لوگوں کا باقی نہیں رہے گا. اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام زمین میں صرف 40 سال جو ہے یمکث فی الارض 40 سنہ ثم یتوب، 40 سال رہیں گے حضرت عیسیٰ، پھر ان کی وفات ہوگی. ویصلی علیہ المسلمون، اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے. اور اس کے بعد پھر دنیا کے اندر تبدیلی رونما ہو. تو یہ کیفیت ہوگی عیسیٰ کا نزول، اس طرح سے ہوگا. بہت سے لوگ عیسیٰ کے نزول میں بھی شک کرتے ہیں، بہت سے لوگ یاجوج ماجوج میں شک کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں میرے بھائی شکوک و شبہات سے بالا تر ہیں. صحیح احادیث میں تمام چیزیں تفصیل کے ساتھ بیان. اب انشاءاللہ پھر آگے کچھ رہ گئی ہیں، اگلے جمعہ کو انشاءاللہ یہ تمام چیزوں کا خاتمہ ہو جائے گا. صلی اللہ علیہ نبی محمد وعلی آلہ. جو نشانیاں رہ گئی چند ایک، کل آئندہ ہفتے اسی پر جو ہے اس پروگرام کا انتہا ہوگی. وصلی اللہ علیہ نبی محمد وعلی آلہ وسلم. جزاک اللہ خیر. شیخ سوال جواب سے پہلے اگر آپ تھوڑا سا 5 منٹ
جو ہمارا محرم کا روزہ ہے اور اس کے بارے میں تھوڑا سا 5 منٹ کا بیان دے دیں تو بہتر رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ محرم سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. آج اس کی 7 تاریخ ہے، 7 محرم ہے آج. تو محرم کا مہینہ اس حیثیت سے اہمیت کا حامل ہے کہ اشہر حرم میں سے اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. اور پھر اس حدیث میں اس کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اس کے روزوں کی کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد افضل روزہ اللہ کے ماہ محرم کے روزہ. اس مہینے میں خاص طور سے عاشورہ کا روزہ یہ جو ہے اہمیت کا حامل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس صوم یوم عاشورہ احتسب اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ مجھے اللہ سے امید ہے اس سال گزشتہ کے روزوں گناہوں کا کفارہ ہو. تو عاشورہ کے روزے کا اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، مکی زندگی میں بھی، مدنی زندگی میں بھی. اور مکی زندگی میں، مدنی زندگی میں تو آپ نے مسلمانوں کو بھی رکھنے کا حکم دیا تھا، جیسا کہ حضرت جو ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت، لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا یہودی جو ہے یصومون صوم یوم عاشورہ، یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے یہودیوں سے پوچھا کہ کیسا دن ہے، تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا یوم عظیم، یہ عاشورہ کا دن بہت عظیم دن ہے. نجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن فرمایا، جو ہے یہودیوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی، اور فرعون اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا تھا. فصامه موسیٰ شکر للہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا تھا. فنحن نصوم، تو ہم موسیٰ کی اقتداء میں رکھتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے مستحق. فصامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا. وامر الناس بالصیام، اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. اور عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب تک رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوتا، یہ روزہ فرض تھا عاشورہ کا روزہ، اور جب رمضان کے روزے کی فرضیت ہوئی تو یہ روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، اور جس کا جی چاہے رکھے، من شاء صام ومن شاء لم يصم، جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے. یعنی یہ فریضہ نہیں ہے، یہ مستحب ہے، فضیلت کا روزہ ہے، اس کو رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، صحابہ نے بھی رکھا، صحابیات نے بھی رکھا. اور جب آخری سال ہوا تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ عاشورہ کا روزہ ہم رکھتے ہیں اور یہودی بھی رکھتے ہیں، وہ بھی ان دنوں کی تعظیم کرتے ہیں، تو اس سے مشابہت ہو رہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت عام المقبل لاصومن التاسع، اگر آئندہ سال میں رہا تو 9ویں کو بھی روزہ رکھوں گا. تو اس لیے اب، لیکن وہی آخری سال تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر محرم کا مہینہ نہیں ملا، آپ کی وفات ہو گئی، تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. تو اب یہ مسنون یہ ہے کہ 2 روزے، 9ویں اور 10ویں، اس سال اتوار اور پیر، یہ جو 2 دن پڑتے ہیں، جو ہے اتوار کو 9ویں ہے اور پیر کو 10ویں. خارج میں جو ہے 10ویں ہے، تو اس روزے کا 9ویں اور 10ویں 2 روزوں کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے. یہ افضل ترین روزوں میں سے ہے، اور سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اس لیے 2 روزے. اور اس مہینے میں اسی طرح پیر جمعرات، اس طرح جتنا روزہ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل ترین روزے ماہ محرم کے روزے، ان روزوں کا اہتمام. اس کے علاوہ اس مہینے میں اور کوئی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے یا ائمہ دین سے، اس کے علاوہ کوئی اور عمل دین کی حیثیت سے ثابت نہیں. دین کے نام سے جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، وہ سب بدعی
بدعتی اور بدعی اعمال سب بدعت. محرم کے مناسبت سے جو کچھ آج کیا جا رہا ہے، تعزیہ داری ہو، علمداری ہو، ماتم ہو، اور اسی طریقے سے نیاز اور کھچڑے اور کیا کیا جو کچھ رسمیں کی جاتی ہیں، سب یہ بدعی امور، یہ سب بدعات ہیں دین کے اندر. یہ اپنی طرف سے لوگوں نے ایجاد کر رکھا ہے. دین سے ان چیزوں کا کوئی نہیں، دین سے ان چیزوں کا کوئی، یہ سب بدعی امور ہے. اور بدعات کا انجام جو ہے بہت بھیانک ہے. بدعات پر عمل کریں گے اللہ کے عذاب کے مستحق بنیں گے. اس لیے اس مہینے میں جو چیز سنت سے ثابت ہے وہ روزہ. اس مہینے میں روزہ رکھنے کی کوشش کیجیے. اور یہ ماتم کے نام پہ، شہادت حسین کے نام پر جو کچھ کیا جائے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، سب بدعی امور ہے. ان چیزوں سے دور. صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ. اور جن لوگوں کو تفصیل چاہیے اس سلسلے میں گزشتہ سال کا پروگرام ہے یوٹیوب پر، اس کو سن لیجیے، پوری تفصیل میں. جزاک اللہ خیرن شیخ. میں وہی کہنے والا تھا کہ ماشاءاللہ لاسٹ ایئر اس موضوع پہ کافی تفصیلی بیانات ہو گئے تھے، اور ایون یہ واقعہ کربلا کے بارے میں بھی بیان ہو چکا ہے. آپ لوگوں کو چاہے تو پچھلے سال کے یوٹیوب کے ویڈیوز شیخ کے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم ابھی سوال جواب کی طرف آتے ہیں. جو سوال یوٹیوب یہاں پہ ہیں، زوم پہ ہیں، بھائیوں سے گزارش ہے اپنے سوال ہاتھ اٹھا کے پوچھ لیں. بہنوں سے گزارش ہے وہ اپنے سوال ٹائپ کریں، یہ بہتر ہوگا. اپنی آواز نہ پیش کریں یہاں پہ. اور جو یوٹیوب پہ آف کورس ان کے سوال میں لے لوں گا انشاءاللہ. یہاں پہ نذیر بھائی آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب یہ محرم کے مناسبت سے آج کل واپسیوں نے تو یہ اپنا کیا کہتے ہیں یزید کو اتنا بدنام کر کے رکھ دیا جس کی انتہا نہیں. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ آخر عمر میں اس کی اتنی ایسی بیماری ہو گئی، اس سے بدبو آنا شروع ہو گئی، کیڑے بدن میں پڑ گئی. یہ کہاں تک حقیقت ہے اس بات کے؟ میں نے اور دوسری کیا کہتے ہیں وہ اس کی موت کے قریب بولے اس کے بدن میں اتنی بدبو آنا شروع ہو گئی، کیڑے پڑ گئے تھے. یہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لے کے آتے ہیں. سب جتنا کچھ کیا جا رہا ہے سب جھوٹ، 100% جھوٹ ہے. کس بیانیاں ہیں. یعنی آل رسول کو نہیں خبر ملی تھی، ان کو خبر مل گئی. سوال یہ ہے کہ یزید پلید تھا، گندا تھا، چڑھ گیا تھا، یہ ہوا تھا، تو آل رسول کو نہیں خبر تھی کیا؟ علی زین العابدین کو نہیں خبر ہوئی تھی؟ محمد بن حنفیہ کو نہیں خبر تھی؟ عبداللہ بن جعفر کو نہیں خبر تھی؟ یہ لوگ نہیں جانتے تھے یزید کون ہے؟ کیونکہ اپنی رشتہ داریاں کیوں دی اس کے گھر میں؟ یزید کی بیوی عبداللہ بن جعفر کی بھی بیٹی ہے. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما جو حسین کے چچیزاد بھائی ہیں. عبداللہ بن جعفر، جعفر طیار کے بیٹے، ان کی بیٹی ام محمد کی شادی یزید سے ہوئی تھی. کتنا گندا تھا یزید، اپنی بیٹیاں دیتے تھے علی بیت جو ہے. اور واقع کربلا کے بعد حضرت علی کی 3 بیٹیاں ہوئی تھی، 6 پوتیوں کی شادیاں جو ہے یزیدی خاندان میں ہوئی. یہ لوگ گندے لوگ تھے، شرابی تھے، کبابی تھے، ایسے تھے، تو پھر ان کی یہاں شادیاں کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو دیتے تھے آل رسول. کس بیانیاں ہیں، سب کس بیانیاں ہیں. اور دوسری بات یہ قسطنطنیہ کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ ہے کہ وہ فاتح، کون فاتح ہوا ہے؟ یزید کے بارے میں کہا تھا یا کسی اور کے بارے میں؟ نہیں، یزید کے بارے میں وہ ہے کہ قسطنطنیہ پر جو سب سے پہلا حملہ ہوگا، جو لشکر حملہ کرے گا، اس لشکر کے تمام لوگ مغفور اللہ. جو لشکر قسطنطنیہ پر اول جیش تغزو مدینہ قیصر مغفور اللہ، یہ الفاظ بخاری. اول جیش تغزو مدینہ قیصر مغفور لهم. یہ جو ہے پہلا لشکر مسلمانوں کا جو قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوگا وہ سب کے سب بخشے بخشائے ہوں. اور پہلا لشکر جو حملہ آور ہوا اس کا کمانڈر ان چیف یزید بن معاویہ تھے. یہ متفق علیہ ہے. اب ابن کثیر، ابن تیمیہ، تمام مورخین کہتے ہیں
اس لشکر کی قیادت جو ہے یزید کے ہاتھ میں تھی. یزید اس کے قائد تھے، جس میں ابو انصاری، عبداللہ بن عمر، حسن اور دیگر صحابہ کرام نے شرکت کی. کیونکہ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خوشخبری سنائی لوگوں کو کہ میری امت کا یہ گروہ جو ہے سمندری جہاد کرے گا، اب سعد کو بھیجنا ہے میرے کو. تو وہ جو ہے جہاد ہے، پہلا جہاد جو کیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے قبرص پر چڑھائی کی تھی، اور اس کے بعد آپ نے کہا میری امت کا ایک گروہ جو ہے قیصر کے شہر پر جو ہے حملہ کر رہا ہے. تو اول جیش تغزو مدینہ قیصر مغفور اللہ، وہ بخشے بخشائے ہوں. اس لیے صحابہ نے شرکت کی تھی، ابو ایوب انصاری نے شرکت کی، دیگر صحابہ بھی شریک رہے یزید بن معاویہ کی قیادت میں. سے کچھ پروپیگنڈا کیا گیا ہے، اتنا وہ شرابی تھا، کبابی تھا، یہ تھا وہ تھا، اتنا زہر اگلا ہے. ان رافضیوں نے، اس سنیوں نے بھی اس کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیا. جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں وہ بھی رافضیت زدہ ہیں، وہ رافضیت زدہ ہیں. جو لوگ بھی یزید کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، یا بنو امیہ کو گالیاں دیتے ہیں، سب رافضیت زدہ ہیں. اور روافظ کا اثر تاریخ کو صحیح پتہ نہیں. خلافت راشدہ کے بعد اس روئے زمین پر سب سے بہترین حکومت بنو امیہ کی. بنو امیہ ہی کے وہ جرنیل اور جیالے تھے جنہوں نے چین سے لے کر کے جو ہے اندلس تک جو ہے اسلام کا پرچم لہرایا، اسلام کو قائم کیا. یہ سب بنو امیہ کے لوگوں کا، ان کے عقیدے کے اندر جب تک وہ رہے عقیدے کے اندر فتور نہیں تھا. مسلمان موحدین کی جماعت تھی، مسلمان توحید کے اندر خلل نہیں آیا. لیکن جب بنو عباسیہ کا دور شروع ہوا، جب ایرانیوں کا اثر ان کی حکومت میں بڑھا، اس طرح سے بدعات و خرافات اور دوسری بدعات اور شرکیات نے اسلام میں جنم لیا. جب تک بنو امیہ کی حکومت تھی، انہوں نے وہ عقیدے کے محافظ، وہ توحید کے محافظ، انہوں نے توحید کی نگرانی کی تھی اور توحید کو بچا کے رکھا تھا دنیا کے اندر. لیکن انہی کو سب سے زیادہ متہم لوگ، وہ تو امام حسین کا قاتل بھی کہتے ہیں نا اس کو. ہاں، حسین کا قاتل. وہ بہار الانوار کا مصنف شیعہ کہتا ہے کہ ہم نے قتل کیا. شیعہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم قاتل ہیں. وہ کہتے بنو جو ہے یزید قاتل ہے. پوری تفصیل الحمدللہ شیخ نے چار یا پانچ درس اس کے معاملے میں ہیں. اگر آپ لاسٹ ایئر کی یوٹیوب دیکھیں گے، یوٹیوب سن لیں، انشاءاللہ آپ کے جتنے سوال ہیں اس پہ کور ہو جائیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. میں کچھ سوال لیتا ہوں، بعد میں نصیر بھائی کو دیتا ہوں کیونکہ کافی لوگوں نے اس سے پہلے سوال کیا ہوا ہے. تو سوال پہلے زوم کا لے لیتا ہوں. ایک زوم کا پہلے سوال جو تھا وہ یوٹیوب کا سوال ہے شیخ، عمرہ کے سفر میں اگر ہم مکہ پہنچے اور آرام کی وجہ سے عمرہ کرنے میں دیر ہو، ارکان حرم شریف میں فرض نمازیں ادا کر کے واپس ہوٹل آ کر آرام کریں پھر عمرہ کریں تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ بہتر یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے عمرہ کر لیں. لیکن آپ تھکے ہیں تو آپ آرام کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، آرام کر سکتے. مکہ پہنچنے کے بعد پہلا کام عمرہ ہونا چاہیے. لیکن آپ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے پہلے ہی ایک رات ٹھہرتے تھے. مکہ میں داخل ہونے سے پہلے مکہ کی حدود پر آپ ٹھہر جاتے تھے، رات گزارتے تھے آرام سے. اس کے بعد صبح تازہ دم ہو کر کے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل، سمجھے؟ تو وہ آرام ہوتا تھا کوئی. لیکن اب تو دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں مکہ ہی ہم لوگ، راستے میں ٹھہرنے کا کوئی وہی نہیں ہے، پھر تھک جاتے ہیں. اگر تھکے ہیں تو آپ آرام کر سکتے ہیں، کوئی بات. وہی بہتر یہی ہے کہ میقات پہ آپ جب پہنچتے ہیں، چاہے اس طرف ہے یا اس طرف ہے، آپ آرام کیجئے اور فریش ہو جائیے، ایک رات رکیے اور پھر جائیے اور ڈائریکٹ عمرہ کر لیجئے، وہ بیٹر ہے. لیکن جیسا آپ نے کہا، لیکن نہیں، اگر گئے وہ تھکے ہوئے ہیں تو آرام کر لیجیے جی حالت احرام ہی میں رہنا ہوگا. جی شیخ، جزاک اللہ خیر. یہاں پہ سوال پوچھا گیا ہے کہ اتوار اور سنیچر اور اتوار کو روزہ ہوگا؟ نہیں، جو ہمارا مین روزہ ہے وہ پیر کا ہے.
تو آپ اتوار اور پیر رکھیں یا اور دوسرے علماء کہتے ہیں پیر یا منگل بھی رکھ سکتے ہیں مخالفت کرنے کے اس سے. تو سوال یہ ہے کہ کیا سنیچر اور اتوار کا روزہ ہے یہاں پہ؟ نہیں اتوار اور پیر کا. جی اتوار اور پیر کا. شیخ ان کا دوسرا سوال ہے اگر جماعت ہو رہی ہے تو کیا پیچھے آگے کھڑے ہوئے مطلب پیچھے کھڑے رہ کے آگے کی صف پوری کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اگر آگے جگہ ہے تو پیچھے کھڑے رہ کے نماز پڑھ سکتے ہیں کیا اگر جماعت کھڑی نہیں ہوئی؟ آگے جگہ ہے تو پیچھے نہیں کھڑے ہو سکتے. یہ ایک سوال بہن کا ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس نوعیت سے پوچھ رہی ہیں کہ عورتیں پیچھے رہتے ہیں تو وہ ان کی صف کے بارے میں ہو سکتا ہے ہوگا. اب یہاں تو عام طور سے یہ وہ صف تھی ان کی جو مردوں سے قریب. پہلے تھا پردہ نہیں ہوتا مردوں اور عورتوں کے صفوف میں. پہلے پردہ نہیں ہوتا, آگے مردوں کی صفیں ہوتی اس کے بعد عورتوں کی صفیں لگ جاتی. اس وقت کہا گیا تھا کہ جو ہے مردوں کی پہلی صف افضل ہے آخری صف سے, وہ تو ہمیشہ کے لیے. لیکن عورتوں کے بارے میں کہا کہ جو ہے ان کی آخری صف جو ہے یہ بہتر ہے پہلی صف, کیونکہ پہلی صف مردوں سے قریب ہوتی تھی, اس لیے کہا گیا کہ جو آخری صف جو ہے بہتر. لیکن اب تو عورتوں کے لیے الگ جگہ ہوتی ہے, الگ جگہ ہوتی ہے, مردوں سے کوئی راہ واسطہ ہی ان کا نہیں رہتا, اس لیے ایسی صورت میں ان کی پہلی صف افضل ہے. پہلی صف کی افضلیت ان کے لیے بھی ہے, تو پہلے صف کو ان کو بھی پہلے پورا کرنا چاہیے. اور پہلی صف میں افضل ہو یا مفضول ہو, پہلی صف میں جگہ خالی ہو تو دوسری صف میں نہیں کھڑے ہو, پہلی صف کو پہلے پورا کرنا. جزاک اللہ خیر شیخ. نصیر بھائی اپنا سوال پوچھ لیجئے, پھر میں بعد میں دوسرا سوال لے لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا جو دجال کی جو جنت ہوگی اور جہنم ہوگی, اور جو شخص جہنم میں اس کی جہنم میں جائے گا اور جنت میں جائے گا اور حشاش بشاش ہو کے باہر آئے گا, اور اس کا جو پانی ہوگا اور وہ آگ ہوگی, تو آگ میں جو جائے گا وہ پانی ہوگا, تو اس سے دونوں بھی مطلب وہ حشاش بشاش ہو کے باہر آئے گا, کیا ہے اس کے بارے میں؟ ہاں تو وہی ہے کہ جو کہ جنت میں جائے گا, جس کو جنت میں ڈالے گا وہ جہنمی ہو, جہنم میں جائے گا. مطلب جہنم میں جس کو چلے جنت میں ڈالے گا وہ حقیقت میں وہ انہیں لوگوں کو ڈالے گا جو اس کو رب مانیں گے, اس کو رب مانیں گے, اس خدائی کے دعوے دار ہوں گے. اور جہنم میں ان کو ڈالے گا جو اس کا انکار کریں گے. لیکن جو ہے انشاءاللہ جو ہے اہل ایمان ہوں گے, ان کو کچھ آگ کوئی نقصان بتایا اللہ کے وسلم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, وہ حساس پرساس رہیں گے. اور اس کا مظاہرہ اسلام جو ایمان والا ہوگا وہ بھی کرے گا, یا بے ایمان والا اس سے بچ کے رہے گا, دور رہے گا اس سے؟ ایمان والا جس کا جو ایمان والا ہوگا, جو مومن ہوگا, اس کے مظاہرے سے بچ کے رہے گا, اس کو بھی نظارہ کرنا پڑے گا, اس کا بھی دیکھنا پڑے گا, اس کو بھی دیکھے گا. بھائی اس لیے تو کہا گیا کہ اس کے قریب نہ جانا, اچھا, اس اس سے قریب نہیں دور جانا رہا کرو. دور جا کے لوگ کتنے مومن جا کر کے گمراہ ہو جائیں گے, بظاہر مومن ہوں گے لیکن اس کے کرتب دیکھ کر کے کتنے لوگ پھسل جائیں گے. ایمان کو باقی رکھنا بہت مشکل ہوگا, اتنا آسان نہیں ہوگا کہ ہم تو مومن ہیں. ایک شخص جائے گا کہ حدیث ایک شخص آئے گا کہ میں تو مومن ہوں, میں جا رہا ہوں, وہاں جائے گا, اس کا کرتب دیکھے گا تو وہ پھسل جائے گا. تمہیں بات آئی کہ نہیں؟ اس لیے اس سے دور رہنے کی تعلیم دی گئی ہے. کتنے مسلمان آج بھی کسی کی تقریر سن لیتے ہیں, واٹس ایپ پر کوئی پروگرام دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں مجھے کیا بولتے بات کہہ رہا تھا, کہ شیعہ کی تقریر سن لیتے ہیں, ہاں بات تو صحیح کہہ رہا تھا. اسی لیے اہل بدعت سے دور رہنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. وہ صف کے بارے میں انہوں نے کنٹینیو کر کے پوچھا ہے, اگر آگے کی صف پوری ہو گئی ہے اور اکیلا تنہا پیچھے کھڑے رہنا ہاں تو اگر صف پوری ہو گئی آپ سے تنہا اکیلے اس کی وجہ سے تو کوئی حرج نہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اللہ کی حدیث لا صلاۃ لمنفرد خلف الصف, کہ جو صف کے پیچھے تنہا پڑھنے والے کی نماز نہیں. لیکن اس کی توجیہ کی ہے علماء نے کہ اس صورت میں ہے جب کہ سامنے جگہ ہو بغیر اس کے جو ہے وہ تنہا پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہو.
لیکن اگر کہیں صف میں جگہ ہے ہی نہیں سرے سے، اور ایسی صورت میں اگر وہ پڑھ رہا ہے تو علماء کی جماعت کہتی ہے اس کی نماز مجبوری ہو، وہ ضرورت ہے، مجبوری ہے، اور ضرورت کی وجہ سے وہ کھڑا ہو گیا، اس کی نماز ہو جائے گی۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ شیخ یہاں پہ یوٹیوب کا سوال ہے، پوچھتے ہیں کہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھ سکتے ہیں کیا؟ ہاں رکھ سکتے، صرف 10 محرم کا روزہ، یہ مستحب ہے کہ ایک روزہ اور رکھ لیں، واجب نہیں ہے۔ مستحب ہے کہ 2 روزے رکھیں، لیکن واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک ہی روزہ رکھتا ہے تب بھی اس کا روزہ جزاک اللہ خیر شیخ۔ وہ ہماری بہن جو لاسٹ کافی عرصے سے سوال پوچھ رہی ہیں وہی بول رہی ہیں، ان کا وہی سوال ہے، شیخ ہم نے ایک مولانا کو دکھایا جو اہل حدیث ہیں، میرے میاں کے کینسر ہے اس سلسلے میں، تو انہوں نے سورہ فلق ناس کو پڑھ کر ہر کھانے کی چیز پر دم کرنے کے لیے کہا کہ اس سے وہ کھانا آپ کے لیے دوا کا اور شیطان کے لیے زہر ہو جائے گا، اور رقیہ ہے جسے لگا کے سننے کو کہا ہے 7 بار آنکھ بند کر کے لیٹ کر، اور یا معزوج پڑھنے کو کہا ہے 100 بار، کیا یہ سب صحیح ہے؟ صحیح ہے، اذکار ہے، رقیہ ہے، کوئی جی، اور جی ان کا دوسرا سوال ہے، اور شیخ کیا خواب میں سانپ یا پانی میں ڈوبنے سے، گندگی دیکھنے سے اور شادی دیکھنے سے، اس کا مطلب کسی نے جادو کر دیا ہے یا خود ہی گئے ہیں، اس کا کیا ایسا ہے؟ واللہ عالم بالصواب، واللہ عالم۔ یوزولی شیخ سانپ کا دیکھنا وغیرہ یہ سانپ وغیرہ کا دیکھنا یہ مختلف، دیکھیں خواب کی تعبیر ایسے سوال سے نہیں بتائی جاتی، جی سمجھے؟ خواب کی تعبیر پر دیکھنے والے کے حالات کا اثر ہوتا ہے، کن حالات سے وہ گزر رہا ہے، کن حالات میں اس نے دیکھا ہے، اس کا جو ہے اثر پڑتا ہے۔ اس لیے ٹیلی فون پر خواب کی تعبیر نہیں بتائی جا سکتی، سمجھے؟ کیونکہ امام ابن سیرین کا جو واقعہ ہے، 2 آدمی آئے لیکن دونوں نے کہا خواب میں دیکھتے ہیں اذان دے، اذان دینے کا ذکر کیا دونوں نے کہ ہم نے خواب دیکھا کہ میں اذان دے رہا ہوں۔ ایک کو کہا کہ تم حج کرو گے، دوسرے کہا کہ تم چور ہو، تم چوری کرتے ہو۔ تو لوگوں نے پوچھا حضرت خواب ایک ہی ہے، تعبیر 2 کیسے؟ تو کہا جس کو میں نے خواب کی تعبیر بتائی ہے کہ حج کرو گے، وہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ نیک متقی پرہیزگار انسان، تو اس کی تعبیر جو ہے اس آیت سے نکالی ہے، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو کہا تھا اذن فی الناس بالحج، لوگوں کو حج کا اعلان کرو، تو اس سے تعبیر نکالی کہ انشاءاللہ حج کرے گا۔ اور دوسرے کی تعبیر جو میں نے نکالی، کیونکہ یہ دوسرا انسان جو ہے بدماش ہے، یہ نیک نہیں شخص ہے، بدماشی کرتا رہتا ہے، تو اس کی تعبیر میں نے نکالی ہے وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ يَا أَيُّهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، جو ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں یہ اعلان کرنے والے نے کیا کہ جماعت کے لوگوں تم چور ہو، تو اس سے نکالی میں نے تعبیر۔ تو انسان کی کیفیت کا، حالات کا خواب کی تعبیر پر اثر ہو۔ تو ایسے ہی ٹیلی فون پر یہ خواب دیکھیں تو کیا ہوگا، ایک خواب دیکھیں، ایک خواب کے کئی تعبیر، ابھی سانپ کی تعبیر میں کچھ کہتے ہیں بیٹا ہوگا، کچھ لیتے ہیں جادو کا اثر ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں دشمن کوئی پیچھے ہے، کیا مختلف تعبیرات ہوتی، تو حالات کے اعتبار سے تعبیر بیان کی، اس لیے ہمیشہ خواب دیکھنے والے کی حالت سے واقفیت ضروری ہے۔ جی، ہر ایک کا تعبیر الگ الگ ہو سکتی ہے۔ ہاں، ہر ایک کی تعبیر الگ الگ ہوتی جزاک اللہ خیر۔ اور ہے۔ کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو پلیز پوچھ لیجئے، تھوڑا سا وقت ہے ہمارے پاس۔ کافی لوگ تو آلریڈی لیو ہو چکے ہیں زوم سے، ہمارے پاس ابھی تک کچھ لوگ ہیں
یوٹیوب پہ اور زوم پہ. اگر کسی پاس کوئی سوال ہے تو پلیز پوچھ لیجیے. لگتا ہے شیخ سوالات ختم ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے انشاءاللہ سوال رکھیں گے. اگر کسی کے پاس کوئی سوال نہیں ہے تو ہم آج کی نشست کو یہیں ختم کرتے ہیں. آپ سے گزارش ہے دعا کیجیے گا انشاءاللہ. اور جزاک اللہ خیرن. جزاک اللہ خیرن و احسن الجزا. اللہ ہم سب کو اپنے امان میں رکھے جب تک زندہ رکھے, دین پہ زندہ رکھے اور خاتمہ ہمارے ایمان پہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.